علیمہ خانم کے پاس ایک کوالٹی ہے کہ یعنی جو 7 دن میں ٹرائل کنکلوڈ ہونا ہے اس کو 1 سال تک لنگر آن کیا انہوں نے. اگر عمران خان صاحب نے چوری نہیں کی تو اللہ تعالیٰ ان کو باذل بری کرے, اور اگر چوری کی ہے تو اللہ کرے کہ وہ مکمل اپنی سزا کاٹے. یہ بیسکلی کوئی عشق عمران نہیں ہے, یہ عشق اقتدار ہے. اچھا, بلوچستان میں اس وقت جو ہے حسن جو ہے وہ ایک طرف آپریشن شابان جاری ہے, زمینی فضائی دونوں طرح سے اس پہ کام کیا جا رہا ہے, دوسری طرف بلوچستان میں دھرنا بھی ہے, جوڈیشل کمیشن بنانے کی بھی ڈیمانڈ آ رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں, کیا انسائٹس ہیں, کیا حالات رہے بلوچستان کے؟ دیکھیں جو دھرنا ہے وہ جو پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں یہ ان کے ورثہ نے یہ اپنی میتیں رکھی تھیں اور دھرنا دیا تھا. اب ایشو یہ ہے کہ اس دھرنے کو جو شہداء کا دھرنا ہے اس کے لیے تو جو آپریشن شابان ہے یہ شروع ہو چکا ہے. آپریشن شابان بیسکلی پورے بلوچستان کے لیے نہیں ہے, اس ٹارگیٹڈ فور دیٹ ویلی ایریا جو زیارت ملکہ 2 ڈسٹرکٹس اور لگتی ہے جو کہ پہاڑی علاقہ بنتا ہے اور جو ویلی بنتی ہے, یہ وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے. 2000 سے زائد پاک فوج کے ٹروپس موجود ہیں آن گراؤنڈ. فضائی بھی جو ہے کاروائیاں ہو رہی ہیں, زمینی کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں, اور ایک سیریسنس ہے, ایک سنجیدگی کے ساتھ یہ آپریشن ہو رہا ہے. میں تنقید بھی کرتا ہوں جہاں تنقید کرنی بنتی ہے, تو میں جہاں سیریسنس ہے تو میں اس بات کا بھی اظہار کر رہا ہوں. اور اس وقت تک آپریشن شابان کے کیسز جب سے شروع ہوئے 76 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے. اور جو آپ 100 کا زائد کا نمبر لے رہی ہیں نا, وہ 114 کا نمبر ہے. اٹس بیسکلی 5 جولائی سے اب تک مجموعی طور کے اوپر. اوکے, اچھا حسن, سیکورٹی فورسز تو چلیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں اور بڑی سنجیدگی سے کر رہی ہیں. میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا, جو یہ دھرنا ہے, دھرنے کے اندر جو ہے وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس ایشو کو پولیٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں, جبکہ یہ پولیٹیکل ایشو ہے نہیں. بالکل یہ بیسکلی آپریشنل ایشو ہے جو کہ دہشت گردی ہے, ایک ناسور ہے. کوئی حکومت, کوئی ریاست, کوئی فورس نہیں چاہتی کہ دہشت گرد وہاں پر آ کے کاروائیاں کر رہے ہوں تاکہ ان کا کام خراب ہو رہا ہو, یا وہ شہریوں کی جن کی جان اور مال کے تحفظ کی ذمہ داری ہے وہ خود شہریوں کو نہیں مروا رہے. یہ اوبویس بات ہے. میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے بھی کچھ ایسی معلومات ان کے پاس تھیں جو کہ اس قسم کی کاروائیاں ہو رہی ہیں, لیکن پھر ہونا شروع پڑی. اصل میں بات یہ ہے کہ دشمن کس طرح کب وار کرے گا اور کس یعنی طاقت سے وار کرے گا, اس کی آپ کو 100% انٹیلیجنس نہیں ہوتی. آپ کو ہلکی سی خبر لیک ہوتی ہے کہ یہ ہونا ہے, یہ ہونا, انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں. وہ پوری یہ آگے پورا پلان نہیں بتا رہے ہوتے کہ وہ یہاں سے آئیں گے, یہاں پر آئیں گے, یہاں پر آئیں گے اور ایکسیکیوشن کریں گے. نہیں, یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ان کا ارادہ ہے یہاں پر کچھ کاروائی کرنے کا. انٹرسپٹ کرتے ہیں اس کو, اور پھر وہ کر کے جناب کہیں لیڈ سے آگے لیڈ ملتی ہے, چین آپ پوری کر کے تو کئی دفعہ آپ دہشت گردوں کو پکڑ لیتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ آپ نہیں پکڑ سکتے. اور یہ تعداد میں بھی 200-250 کے قریب تھے. جوڈیشل کمیشن کا ان کا مطالبہ یہ انٹرٹین کرے گی حکومت؟ میرے خیال کے مطابق یہ سیاسی جماعتیں سائڈ پر ہو جائیں اچھا تو ان کے ساتھ تو ہر ان کی جائز مطالبہ مانا جائے گا. ٹھیک ہے, حکومت سب کچھ ان کے لیے کرنے, لیکن یہ جو سیاسی جماعتیں بیچ میں آ گئی ہیں اور وہ جس طریقے سے اس وقت ایک ماحول بنا رہی ہیں وہ میرے خیال سے درست نہیں ہے. اوکے, اچھا اب کچھ پولیٹیکل ہیپننگس پہ بات کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ویکینڈ پر علیمہ خانم جو ہے وہ KPK میں کچھ اسٹریٹ موومنٹ کا انہوں نے آغاز کر لیا اپنے تئیں, اور کہہ رہی تھی اب نکلے ہیں تو واپس نہیں جائیں گے. اس حوالے سے آج جو ہے وہ میں دیکھ رہی تھی انصار عباسی کی خبر, وہ بیرسٹر گوہر کے حوالے سے انہوں نے لگائی ہوئی تھی کہ وہ علیمہ خان کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی یہ جو سزا ہے یا جو کیس ہے اس کو ڈیلے کروایا جا سکے, وہ جیل نہ جائیں. اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس سے بھی رابطہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو جتنا ڈیلے کرا سکتے ہیں کر سکیں, کیونکہ یہ بہن نہیں ہے. شاید ان کو لگتا ہے کہ جو خان صاحب کے لیے کچھ کر رہی ہیں انہیں پارٹی تو کچھ نہیں کری. آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ آپ جو سیریس یہ کالم لکھا ہے؟ ہاں انصار عباسی کی خبر ہے. میں آپ سے ایفرٹ تو یقینی طور پر ممکن ہے کی انہوں نے. اب ایفرٹ جو ہے وہ محمود اچکزئی راجہ ناصر عباس کیا کر سکتے ہیں اس معاملے میں, آپ بتائیں مجھے. اگر انصار عباسی صاحب کی بات میں مان لوں تو جو ایفرٹس وہ کر رہے ہیں اس سے علیمہ خانم کا جو سزا کیسے ڈیلے ہوگی. ویسے تو میرے خیال سے 1 مہینے کے لیے تو ڈیلے ہوا ہے نا ان کا کیس. جی 1 مہینہ تو ویسے ہی کیس کی جو تاریخ پڑ گئی ہے کیونکہ سمر ویکیشنز ہیں جی, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو باقی لوگوں جن کی آپ بات کر رہی ہیں ان کا کیا اختیار کیا ہے ان کے پاس؟ میں نے کالم نہیں پڑھا. آپ جو سوال کیے, میں
انصار عباسی صاحب نے ڈیفینیٹلی کوئی ریزننگ دی ہوگی, اپنے پورا پڑھا ہے کالم ان کا؟ جی میں نے پڑھا ہے. میں یہی آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو کہ بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی میں ان کے نزدیک اور بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ چہرہ ہیں جو سب سے زیادہ باخبر ہیں اور سب سے زیادہ ویل کنیکٹڈ ہیں مختلف لوگوں سے رابطے کے لیے. تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو کہ خان صاحب اندر ہیں, ان کی اہلیہ اندر ہیں, تو ان کی بہن بھی کہیں اندر نہ چلی جائیں, تاکہ وہ ایک فیس ہیں جو خان صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ تو ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں. تو اس لیے ان کی کوشش ہے کہ جتنا اس چیز کو ڈیلے کیا 26 نومبر کی اگر علیمہ خانم کا اس میں بچت کا کوئی امکان نہیں ہے. جو پروسیکیوشن کا کیس آپ نے کیس کو فالو کیا ابھی تک, کون بچا سکتا ہے یار؟ علیمہ خانم نہیں بچیں گی. اچھا ڈیلے ہوگا لیکن بچیں گے نہیں. دیکھیں ڈیلے تو ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے علیمہ خانم کو. علیمہ خانم کے پاس ایک کوالٹی ہے کہ یعنی جو 7 دن میں ٹرائل کنکلوڈ ہونا ہے اس کو 1 سال تک لنگر آن کیا انہوں نے, اور اس کے بعد لنگر آن کرنے کے بعد جس میں سال تو تقریباً اس کو ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بعدی مرتبہ جناب نون بیلیبل اریسٹ وارنٹ جاری ہوتے تھے, وہ تعمیل کرواتا تھا ڈی ایس پی, آگے وہ چلی جاتی تھی اور علیمہ خانم پیش نہیں ہوتی تھی. پھر ان کے جب بینک اکاؤنٹ تک جب بلاک ہوتے تھے تو پھر وہ ایک دفعہ پیش ہوتی تھی اور پھر وہ غائب ہو جاتی تھی. 6 مہینے اس طرح گزارے ہیں انہوں نے. اور ابھی لاسٹ ہیئرنگ کے موقع کے اوپر وہ کہہ رہی تھی کہ میرے سر پر تلوار لٹکانا چاہ رہی ہیں, سزا دینی ہے, سزا دیں, وہ کریں. مطلب کیسی بات ہے, ڈیلے 6 مہینے خود کیا اور کہتی ہیں جی فیصلہ نہیں کر رہے. اور انٹرسٹنگ بات اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے وٹنس دیے تھے اپنے برکی صاحب, انہوں نے جو شواہد دی ہیں ان کی فرانزک کی جائے, رپورٹ کی جائے, بیرون ملک سے کرائی جائے. ٹھیک ہے, اس کا بھی ٹائم لگتا ہے, لیکن فیصلہ جناب یہ نہیں کر رہے. علیمہ خانم ویسے کمال ہے, اور پھر منہ پکا کر کے, مطلب ایکٹنگ میں کہتا ہوں نا, آسکر وننگ پرفارمنس ہے ان کی. اور پھر وہاں پہنچ گئی جی کے پی کے اندر, اور انہوں نے آ کے جناب وہ 5 اگست کی بیسکلی کال ہے, ان کی کال ہے, اور وہ بیسکلی انہوں نے ایک اوور آل کال دی ہوئی احتجاج کی. اچھا ایک اور یاد ہوگا 1 سال پہلے بھی کال تھی عمران خان صاحب نے جس کو خود لیڈ کرنا تھا جیل کے اندر سے, بس یہ بھی ویسی کال ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ اب ہم نکلیں گے تو واپس گھروں کو نہیں جائیں گے. علیمہ خانم بھی اب سیاسی جو ہے نا بیانات دے رہی ہیں. یہ سب سیاسی باتیں چل رہی ہیں, اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے. علیمہ خانم کی ریلیونس ختم ہو گئی ہے, محمود خان اچکزئی کی ریلیونس ختم ہو گئی ہے. جو چھوڑ ڈالا تھا ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنائیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے. انہوں نے کیا ہے اسٹریٹ موومنٹ کا, تو انہوں نے آغاز کرنا تھا نا. کیا اسٹریٹ اور کیا موومنٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ شفیع جان صاحب جس طرح ہیلی کاپٹر سے اترتے ہیں, وہ کٹس دیکھیں, ان کے سٹائل دیکھیں. محمود خان صاحب جب جا کے بیٹھتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے چیمبر میں, قومی اسمبلی میں, علامہ راجہ ناصر باز بیٹھتے ہیں جناب, جو سینٹ کا لیڈر آف دی اپوزیشن کا چیمبر ہے وہاں پر جناب مراد سٹاف, آگے جناب سارجنٹ ایٹ آرمز, ان کو دونوں کو ملے ہوئے ہیں جناب. ٹوری ان کی الگ ہے, لوگ بھی پیچھے آ رہے ہوتے ہیں, جب کھڑے ہوں اسمبلی میں بات کرنے کا موقع دیتے ہیں چیئرمین سینٹ, اور وہاں پر جناب قومی اسمبلی میں ایاز صادق صاحب اسپیکر صاحب, تو یہ ان کو سارے مزے ملے, بچپن کی خواہشیں پوری ہو گئی ان کی. اور یہ مزے اس لیے کہ خان صاحب اندر ہیں, اندر رہیں گے تو مزے جاری رہیں گے. خان صاحب کا ان کا کیا تعلق ہے؟ خان صاحب کے لیے, خان صاحب قاسم کے پاپا چور ہیں, چوری کی ہے تو اس لیے خان صاحب اندر ہے نا. خان صاحب کوئی ڈیٹین ہیں ایلیگلی, آپ بتائیں خان کے لیے کیا کرے, بتائیں مجھے. مطلب خان صاحب نے ان کو بنایا تو اسی لیے تھا نا, یا تو حکومت سے مذاکرات کرنے کا مینڈیٹ ان کے پاس تھا, احتجاجی حکومت چھوڑ سکتی ہے آج, ایگزیکٹو آرڈر سے پرائم منسٹر چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں نہیں بھائی, اس کا طریقہ کار ہے نا. پریزیڈنٹ آف پاکستان کو مرسی پٹیشن کریں, رحم کی اپیل کریں. عمران خان صاحب جو آپ چاہتے ہیں, اگر کرنا بھی ہے کچھ تو جب رحم کی اپیل کریں, تو پریزیڈنٹ اگر دیالو ہوئے معاف کر دیا, بڑے دل کے مالک ہیں ویسے زرداری صاحب, تو وہ اگر معاف کر دیں تو معاف ہے. اچھا یہ اس کے علاوہ کیا آپشن ہے بتاؤ مجھے. بھائی قاسم کے پاپا نے چوری کی ہے نا, ہاں, لیکن پاکستان کی سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. کچھ سیاست میں کیا ہو سکتا ہے, کیس کیا کہ لوگوں کو سزا نہیں ملتی ہے, تو ان کی سزا حتمیت ہوگی. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کی کوئی بچت نہیں ہے. باقی کسی کیس کی بات نہیں کر رہا, تو شاہانہ 2 کی بات نہیں کر رہا, میں کسی کیس کی بات نہیں کر رہا. 190 ملین میں حتمیت ہے, اس لیے بھاگ رہا ہے سلمان صفدر. 10 منٹ کا کہتا تھا کہ میں جو ہے وہ دلائل دوں گا, کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ کیس کے اندر ان کے پاس کوئی ڈیفنس میں ہے کچھ نہیں, فارغ ہے. یہ قاسم کے پاپا نے چوری کی ہے. اچھا جی چلیں یہ بتائیں. اچھا اگر عمران خان صاحب نے چوری کی ہے تو آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ باقی پھر سزا قائم رہے ان کی, اگر چوری کی ہے تو. اگر چوری کی ہے تو سزا قائم رہے. ہاں میں بھی کہتا ہوں جی, اگر اللہ تعالیٰ, اگر عمران خان صاحب نے چوری نہیں کی تو اللہ تعالیٰ ان کو باضابطہ بری کرے, اور اگر چوری کی ہے تو اللہ کرے کہ وہ مکمل اپنی سزا کاٹے.
میں تو چاہتا ہوں خان صاحب کے پراپر انصاف ہو جو آمین. ہاں ٹھیک ہے, اس طرح میں خان صاحب کے علاوہ سب پاکستان میں کچھ ہو جاتا ہے, سب کا انجام ہونا پاکستان چاہیے. میں کچھ ہو جائے بات, اب پاکستان میں کچھ بھی ہو جاتا ہے, یہ باتیں نہیں مجھے, آپ ایک سال سے یہ باتیں کر رہی ہیں آپ میرے ساتھ, میں تھوڑا سا آپ سے اپسیٹ ہوں, یہی بات میں کر رہا ہوں کہ دیکھو کیوں پاکستان میں ہو جاتا ہے, عمران خان نے چوری کی ہے, اچھا باقی 1000 بندہ چور تھا جی, اس نے چوری کی نہیں کی, اگر چوری کی ہے تو سزا ہو, تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے, ان کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی, آڈیو تو بڑی لمبی چوڑی ہے وہ تو نہیں, لیکن اس کا کرکس یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی وفاقی پارٹیاں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں, وہی فاٹا پاٹا پہ ٹیکس لگاتی ہیں, اور انہیں کے ساتھ ہماری پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں, اور عبدالغنی افریدی صاحب کا بھی خط ہے اس حوالے سے, تو مطلب سب کی توبہ کرو. نہیں اس حوالے سے نہیں ہے, وہ تو کہتا ہے جناب کہ جو سہیل آفریدی کا بھائی جناب وہاں بیٹھ کے چودھری بن گیا ہے, انتظامیہ کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے, مداخلت کرتا ہے, اجلاس کس کیپیسٹی میں وہ صدارت کر رہا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے جو بھائی ہیں, سہیل آفریدی تو مصروف ہیں, تو انہوں نے اپنے گھر کا روشن مستقبل کو روشن کرنا ہے, تو وہ اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. لوگوں تو کہہ رہے تھے نا کہ فرنٹ مین ہے سہیل آفریدی کا, سہیل آفریدی کے اپوزیشن کا مبینہ کرپشن کے الزامات تو ہے نا. سہیل آفریدی کے اوپر جو ان کے بھائی ہیں وہ پہلے سی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوتے تھے نا, آپ بھول گئی بات, وہ جی بالکل سب دنیا یہ بات کر رہی تھی کے پی کے اندر سے, پھر وہاں سے بیٹھنا انہوں نے چھوڑ دیا. تو اب ان کے جو ضلع میں جہاں کا وہ ایم پی ہے پی کے 71 سے, تو وہ کہتا ہے جی کہ میرے حلقے میں آگے جناب چودھراٹ جی کر رہا ہے. یہ بیسکلی کوئی عشق عمران نہیں ہے, یہ عشق اقتدار ہے, عشق اقتدار ہے. یہ عشق اقتدار کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے. یہ وہ تنازعات ہے, وہ اس نے کہا جی میں نے مینا آفریدی کو بھی کہا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی کوئی بات نہیں ہو رہی. سہیل آفریدی سے متعدد مرتبہ میں نے بات کی ہے, اب وہ اس نے خط تحریر کر دی ہے, تو وہ کہتا ہے اس کی انکوائری کرائی جائے. کیوں کہہ رہے ہیں عبدالغنی افریدی, یہ تو اس کا کار خاص تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر اپنا انٹرسٹ آئے نا, پھر بھائی کا نہیں رہتا. یہ اقتدار ایسی چیز ہے, تو وہی چیز سامنے نظر آ رہی ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی ان کے مفادات ہیں جی, یہ انٹرسٹ ہیں. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کو ایک موقع تھا, انہوں نے اس ٹرین اور بس کو مس کیا. اب سہیل آفریدی ان کے قابو سے باہر ہو گئے ہیں, باہر ان سینس اس طرح ہو گئے کہ وہ عوامی مقبولیت وغیرہ نہیں ہے, وہ ان سے زیادہ بڑھ کر کوآپریشن کر رہے ہیں. علی امین تو کچھ نہ کچھ کرتا تھا, علی امین کچھ نہ کچھ کرتا تھا, سہیل آفریدی بھی کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں اس کی. اچھا ہاں. اچھا جناب ایک اور سوال ہے, ویسے لاسٹ ٹائم ہم جو ہے کافی اپنے پوڈ کاسٹ میں ہم نے مرات اور یہ بلو پاسپورٹ پر بڑا ہم نے ڈسکس کیا, اور ہم نے کے پی حکومت کو بھی تنقید کی, اور باقی بھی جو اس میں اب سینٹ بھی بلو پاسپورٹ لینے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں کر رہی ہے. سعد رفیق صاحب کا بھی آلریڈی ملا ہے بلو پاسپورٹ, شاید فیملیز کے لیے بھی چاہ رہی ہے نا اب تو مرات, مطلب تو یہ بیسک مرات تو پہلے بھی تھیں, ہر جگہ تھیں بلو پاسپورٹ. اچھا وہ بیسکلی جو پریویلیجز ہیں اس میں امینڈمنٹ جو پرپوز ہوئی ہے, بالکل. اچھا میں نے دیکھی نہیں ہے, سنا تھا میں نے کسی سے بھی اس بارے میں, بس کچھ میری اپنی انگیجمنٹ اس قسم کی تھی پچھلے 3-4 دنوں سے, کہ جس میں میں زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہیں دے سکا. اگر دیکھیں اس میں مفروضے کی بات کروں گا, میں نے پڑھا نہیں ہے, میں نے نہ بل پڑھا ہے نہ اس کی خبر پڑھی ہے. سینٹ کے وفاق کی علامت ہے, سینیٹرز کے ویسے ہی رائٹ زیادہ ہوتے ہیں دنیا بھر میں. سینیٹر کی اہمیت ایک ایم پی کی اہمیت برابر نہیں ہو سکتی, یاد رکھیے گا, اس سے زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا اب اس میں اس کو بھی ایک چیز سائڈ پر رکھتے ہیں, اس چیز کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں. بات یہ ہے کہ یہ اشرافیہ میں آتے ہیں, یہ کہ مراد نہ لیں اپنی تو زیادہ بہتر ہے, لیکن جو انٹائٹلڈ ہیں وہ بھی میرے خیال سے کافی ہے, اسی پر قناعت کر لیں. ملک کے حالات جس قسم کے ہیں, معاشی حالات جس قسم کے ہیں, آئی ایم ایف کے اوپر چلنے والا ملک ہے, تو ہمارے پارلیمنٹیرینز کو خیال کرنا چاہیے. دیکھیں اگر فیملی کو فار لائف بلو پاسپورٹ نہیں دینا چاہیے سینیٹر کی, جب تک وہ ہے سروس میں, جب تک اس کا ٹرم ہے تب تک اس کی اہلیہ کو دیا جائے, اور جب وہ ختم ہو جائے تو پھر وہ ختم کر دیا چاہیے. ہاں اگر ڈیپینڈنٹ بچے ہیں 18 سال سے کم عمر کے, اس ٹائم تک بریکٹ کریں, 28 سال 26 سال نہیں ہونا چاہیے, اس کو بھی ریوائز کرنا چاہیے, ایم این ایس کا بھی, ٹھیک ہے جی, سرونگ کا بھی. اور پھر اس کے علاوہ جناب یہ ہونا چاہیے کہ جب ریٹائر ہو جائے, سینیٹر ہو جائے یا ٹرم ختم ہو جائے, تو پھر سینیٹر کا رہ جائے اور اہلیہ ختم کر دی.
اچھا جناب، ٹائم بہت کم ہے، ویسے میرے پاس تو اور بھی خبریں تھیں، لیکن میں یہ چاہ رہی تھی کہ ایران امریکہ والا جو معاملہ ہے وہ پھر وہیں پہ اس پہ پہنچ چکا ہے، اور ایران کی جانب سے جو ہے بحرین، یو اے ای، قطر، تینوں پر حملے کیے گئے ہیں. امریکی سینٹکام کی جانب سے بھی آیا کہ تیسرے مرحلے جو حملوں کا مرحلہ تھا وہ اس کا بھی آغاز کر دیا ہے. ایران نے جو ہے آفیشلی طور پر اپنا اس کو دوبارہ بند کر دیا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ پرائسز بڑھ رہی ہیں، مارکیٹس کریش ہو رہی ہیں. یہ ساری سچویشن ایک دفعہ حسن پھر وہیں جا کے پہنچ گئی ہے جہاں سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن میرا سوال اب یہ ہے کہ جتنا یہ سچویشن کمپلیکیٹ ہو گئی ہے، قطر پہ اگر حملے ہو رہے ہیں تو جو ہے کیا ثالثی کا کردار ادا کرے گا وہ اتنی ہی اس سے جتنی ہم پہلے کر رہے تھے؟ دیکھیے، تو وہاں پر جو امیر قطر ہیں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جو سابق امیر ہیں قطر کے، وزیر اعظم جنہوں نے جدید قطر کی بنیاد رکھی تھی. وہاں پر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، ابھی تو وہ گریوینس کے اندر ہیں. اس متعلق کوئی بھی چیز کہنا میرے خیال سے اس موقع پر تو حملہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس موقع کے اوپر تو حملہ بھی نہیں ہونا چاہیے. قطری وفد نے بھی جا کر جو ہے ایک تعظیم و تکریم کی تھی آیت اللہ علی خامنہئی کی. یقین طور پر سب سے بڑی بیس جو ہے امریکہ کی قطر کے اندر ہے، لیکن اس ٹائم کے اوپر امریکہ کو بھی تھوڑا دھیان کرنا چاہیے اور وہاں پر یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن دوسری بات میں یہ کروں گا کہ ایشو ایران کے اندر یہ ہے کہ ایران کے اندر کچھ ایک سینٹرل کمانڈ نہیں ہے. دوسرا، آیت اللہ علی خامنہئی ایک ایسی شخصیت تھی جن کے سامنے IRGC، چاہے وہ ان کی جو ہے وہ وہاں کی ملٹری لیڈرشپ ہے، چاہے سیولین ہے، وہ تمام کے تمام ان کے فیصلے کے آگے جو ہے سر تسلیم خم کرتے تھے. ایون کہ وہ ریلیجس سائڈ کو تو وہ خود ہیڈ کرتے تھے. ابھی جو مجتبیٰ ہے، مجتبیٰ کو تو بیسیکلی IRGC نے وہاں پر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا ہے، ان ادر ورڈ، سمپل ورڈز میں. تو وہ تو ابھی تک منظر عام پر بھی نہیں آئے. وہ تو نہیں آئے، ابھی تو منظر عام پر نہیں آئے نا. ہاں، اس پر نہیں ہوئے. تو یہ چیز اس طرح کی ہے کہ مجتبیٰ کی وہ کمانڈ نہیں ہے. تو میرے خیال سے IRGC جو کچھ کہے گی مجتبیٰ نے وہی کہنا ہے. اور جو پولیٹیکل جو سیولین سائڈ ہے، یعنی پریزیڈنٹ ہو گئے، اسپیکر صاحب ہو جائیں یا عباس عراقچی صاحب ہو جائیں، اب ان کی اس سے چلتی نہیں ہے. لیکن یہ جب پبلکلی آتے ہیں تو پھر ایک ہی موقف ان کا ہوتا ہے، لیکن اندرونی طور پر خاصے ان کے مسائل چل رہے ہیں. یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے. قطر اور پاکستان کا رول انٹیکٹ رہے گا، کیونکہ میرے خیال سے میں پوری بات کر لوں. ایران کے اندر جو عوام ہے وہ کہتے ہیں جنگ ختم نہیں ہونی چاہیے، جنگ ہونی چاہیے اور ہمیں بدلہ لینا ہے. وہ کہتے ہیں بدلہ لینا ہے. تو جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کے آگے پھر IRGC ہو جائے یا یہ سیولین سائڈ ہو جائے، یہ بڑے یعنی بے بس ہو جاتے ہیں. اس سے ہم لوگ سڑکوں کے اوپر بھی جو آئے ہیں آیت اللہ علی خامنہئی کے جنازے میں، تو بدلہ کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے. تبھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے اسیسینیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس طرح کی اٹیمپٹ ہو سکتی ہے، اور اس پر سے کوئی بعید بھی نہیں ہے. تو ایرانیئنس جو ہے وہ اپنا بدلہ تو جو انہوں نے کہا تو وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور کوشش کم از کم ضرور کرتے ہیں. لیکن کیا جو یہ دوبارہ جس سمت میں ایران بڑھ رہا ہے، کیا یہ دنیا کے مفاد میں ہے؟ تو جواب ہے نہیں. ایران کے لیے بڑی اپرچونٹی کی ونڈو اوپن ہوئی ہے، لیکن ایران اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، کوئی لالچ میں نہیں آتا. وہ اپنی ایک پرائڈ جو ایرانین ہے، ایک لیگیسی چلتی آ رہی ہے بیسیکلی، یعنی وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سب سے سپیریئر تصور کرتے ہیں. وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو سب سے سپیریئر ریس تصور کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مرنا یعنی جس طریقے سے، تو یہ بیسیکلی ایک ہیرو کی جو ہے وہ موت ہے. وہ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ملے تو ملے، سو واٹ، تباہی ہوتی ہے تو ہو. پاکستان اور قطر کا جو رول ہے وہ انٹیکٹ ہے، کیونکہ ابھی بھی میرے خیال سے اسحاق ڈار صاحب سے ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے. ڈار صاحب اس ٹائم موجود ہیں، قطر پہنچ گئے ہیں، بات ان کی ہوئی ہے. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فل سکیل جنگ تو نہیں، لیکن یعنی اسلام آباد MOU کے اوپر جو ہے سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں. کیونکہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے اس کو جو انتظام ہے، یعنی اس کا ایک آلٹرنیٹ روٹ بھی جو ہے وہ دینا چاہ رہا تھا عمان، وہ بھی وہ تسلیم نہیں کر رہے. تھینک یو ویری مچ.